السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ یار، آج تمہاری شادی ہے اور تم یہاں پر بیٹھے ہو۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور زارون شاہ ایک ریسٹورنٹ میں چائے پینے کے بعد اب سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ہاں تو شادی ہے تو کیا کروں میں؟ میری پسند سے تھوڑی ہو رہی ہے شادی، زارون شاہ بولا تو کمیل حیران ہو کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے، تو پھر اب کیا مسئلہ ہے؟ کمیل نے حیرت سے کہا تو زارون غصے بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کمیل، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم میرے دوست ہو، تم میرے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں کسی کو پسند کروں اور پھر اپنی مرضی سے اس سے شادی کروں۔ میں نے بس گھر والوں سے کچھ وقت ہی مانگا تھا، لیکن نہیں، انہیں تو اپنی من مانی کرنی تھی۔ اب بارات بھی خود ہی لے جائیں، زارون شاہ غصے میں بولا تو کمیل بہت زیادہ گھبرا گیا۔ وہ صرف اس کا دوست ہی نہیں بلکہ اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ یار زارون، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ جب چچا نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے یہی کہا تھا کہ جیسی ان کی مرضی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ خود ہی بارات لے جائیں۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے بغیر بارات نہیں جا سکتی۔ یہ کیا بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے تم نے؟ کمیل اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا گیا، لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا۔ یار، تمہیں زارا پسند نہیں تو پہلے بتا دیتے۔ میں نے بھی تو تم سے لاکھ مرتبہ پوچھا تھا کہ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو تو مجھے بتاؤ، میں چچا سے بات کروں گا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں۔ کمیل بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ یار، میں تمہیں کتنی مرتبہ کہوں؟ لاکھ مرتبہ تو تم سے کہہ چکا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں، لیکن میں زارا سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تو کمیل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تو ان دونوں کے درمیان خاموشی ہی رہی، مگر جب کمیل بولا تو زارون کو خاموش رہنا پڑا۔ کمیل نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہہ دیا تھا کہ کسی صورت بھی اسے بارات کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ان کے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں ہے، شاہ فیملی کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ اگر آج وہ بارات میں نہ جاتا تو پھر شاہ فیملی کسی کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہتی۔ کمیل اسے سمجھا بجھا کر گھر کی طرف لا رہا تھا۔ وہ سارا راستہ گاڑی میں چیختا چلاتا آیا، لیکن کمیل چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ جب وہ دونوں گھر سے نکلے تھے تو اس وقت تو زارون نے یہی کہا تھا کہ وہ باہر ناشتہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کمیل اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل دیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ اسے زبردستی گھر لے آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی زارون اپنے کمرے میں چلا گیا اور کمیل گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ آج بارات کا دن تھا۔ ملازم بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے قسمت نے زارون کے لیے کیا سوچ رکھا ہے۔ زارون اپنے کمرے میں آیا تو بیڈ پر استری کی ہوئی شیروانی کو اٹھا کر زمین بوس کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی کرے۔ اس کا دل اداس ہو کر رہ گیا۔ وہ کسی کو پسند تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس طرح شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک انٹروورٹ سا تھا، لیکن زارا اس سے بالکل ہی مختلف تھی، بولڈ قسم کی لڑکی، اسی لیے وہ اسے پسند نہیں تھی۔ لیکن ان کے گھر والوں نے ان کا آپس میں رشتہ جوڑ دیا تھا۔ اس نے ماں باپ کے سامنے زیادہ زبان نہیں چلائی تھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی ساری امیدیں اسی سے جڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دبے لفظوں میں بس یہ کہا تھا کہ ابھی اسے شادی ہی نہیں کرنی، تو اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈال کر زارا کا رشتہ قبول کروا ہی لیا۔ 1 ماہ پہلے ان کی منگنی ہوئی تھی اور اب شادی بھی ہو رہی تھی۔ وہ دوپہر تک اپنے کمرے میں ہی رہا۔ سوتے سوتے اسے 2:30 سے 3 بج گئے۔ جب وہ اٹھا تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ دیر سوتا رہا اور باہر ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا جس سے وہ بالکل ہی انجان تھا۔ سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے۔ شام کے 6 بجے ہی بارات لے کر جانی تھی۔ جانے میں بھی تو 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگنا تھا۔ ان کا گھر زارا کے گھر سے اچھا خاصا دور تھا، اسی لیے جانے میں بہت وقت لگنا تھا۔ وہ اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔
جب باہر آیا تو پھر بھی فریشنس فیل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نہا کر آیا تھا لیکن اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں پیروں تلے نہیں روندا گا۔ وہ اس خاندان کا ولی عہد تھا، وہ سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کے سارے کزنز اس سے ایک ایک 2 سال چھوٹے تھے۔ اگر وہ ایسا قدم اٹھاتا تو پھر چھوٹوں پر کیا اثر جانا تھا۔ یہی سوچ کر ہی اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور یہ عہد کر لیا کہ وہ آج نکاح کر لے گا اور پھر اپنے دل کی خوشیوں کو ایک گٹھڑی میں باندھ کر دفنا دے گا۔ بھلے ہی زارا اس کی خوشی نہیں تھی، لیکن وہ گھر والوں کی وجہ سے اس سے شادی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو باہر سب لوگ اسے یوں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کیا بیٹا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے، 5 بجنے والے ہیں، فہمیدہ بیگم نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرانے لگا۔ وہ صرف اور صرف مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے بھی وہ شوگر کی مریضہ تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹینشن لے لیتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی شوگر بھی بڑھ جاتی۔ امی میرا کیا ہے، میں نے تو 10 منٹ ہی تیاری میں لگانے ہیں، آپ تیار نہیں ہوئی؟ وہ انہیں چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ بیٹا، میں نے بھی کیا تیاری کرنی ہے، اب تو میری بہو آ رہی ہے، میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، اب تو میری بہو ہی تیاریاں کرے گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو زارون کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ وہ زارا کو بالکل بھی اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس کا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ تیار ہونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ جو شیروانی اس نے خود ہی زمین بوس کی تھی، اب خود ہی زمین سے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ باہر نکلا تو گولڈن اور آف وائٹ کلر کی شیروانی میں وہ شہزادہ سا لگ رہا تھا۔ سنہری رنگت گولڈن کلر کی شیروانی میں نکھر کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ تو کوئی چاکلیٹی ہیرو لگتا تھا۔ مکمل تیاری کرنے میں اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا، اور جب وہ باہر گیا تو اس کی ماں نم ہوتی آنکھوں سے اس کی نظر اتارنے لگی۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اب وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والا تھا۔ امی یہ کیا، آپ رو رہی ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ وہ اس کی خوشی میں خوش ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے بیٹے کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ باراتی بھی آ چکے تھے۔ گھر کا ڈرائنگ روم مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر کے لوگ بھی تیار ہو چکے تھے۔ اس کے دونوں چھوٹے کزنز بھی تیار تھے اور اب اس کی بارات کا انتظام دیکھ رہے تھے۔ 15-20 منٹ میں ہی بارات کا قافلہ شاہ ہاؤس سے نکل گیا۔ سڑک پر کارز ہی کارز تھیں۔ مہمان بھی کاروں میں ہی بارات لے کر جا رہے تھے۔ سڑک پر ایک رونق لگی ہوئی تھی۔ آنے جانے والے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ آج شاہ فیملی کے ولی عہد کی بارات ہے۔ سارے شہر میں ان کا ایک نام تھا اور زارا کی فیملی بھی ان سے کچھ کم نہیں تھی۔ خان فیملی کو بھی سارا جہان جانتا تھا۔ غرض کے 2 ٹکر کے خاندانوں کا آپس میں میل جول ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور 1 گھنٹہ گزرنے میں تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بارات خان ہاؤس کے دروازے پر پہنچ چکی تھی۔ گرمجوشی سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ زارون کے علاوہ ہر کوئی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا رکھی تھی، لیکن پھر بھی دیکھنے والوں کو احساس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے۔ بارات گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر کے لان میں ہی باراتیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ دلہا بھی سٹیج پر بیٹھ چکا تھا۔ باراتی بھی اپنی کرسیاں سنبھال چکے تھے۔ ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ سب سے پہلے باراتیوں کو ڈرنک سرو کی گئیں۔ کھانا تو نکاح کے بعد ہی سرو ہونا تھا۔ زارون کمین کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سسر آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بالکل ایسا ہی لڑکا چاہتے تھے۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکی ہے۔ اچانک سے حوریہ وہاں پر آئی اور چچی کو بلانے لگی۔ بلیک کلر کی فراک میں ملبوس سلور کلر کی جیولری کے ساتھ وہ لڑکی زارون کو بہت حسین لگی، لیکن اس نے ایک نظر ہی اسے دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ اس نے اس لڑکی کو اس گھر میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔
پہلے بھی وہ یہاں پر 2-4 مرتبہ آ چکا تھا، لیکن اس لڑکی سے آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ لڑکی تو ایسے بھاگ بھاگ کر سارے کام کر رہی تھی جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس گھر کی فرد ہے۔ جب اس نے زارون کی ساس کو ایک طرف بلا کر کان میں کوئی بات کی تو ان کے چہرے پر زردی آ گئی اور آنکھوں میں نمی بھی۔ وہ اسی کے ساتھ ہی اندر چلی گئیں۔ زارون ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا مسئلہ ہوا ہے۔ وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا جو زارا کر چکی تھی۔ حوریہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ ذکیہ بیگم نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چچی جان، زارا آپی کہیں بھی نہیں ہے۔ 1 گھنٹے پہلے میں انہیں ان کے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی، مگر اب وہ وہاں پر نہیں ہیں۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئیں۔ حوریہ نے گیلی آواز کے ساتھ کہا۔ وہ دونوں چلتی جا رہی تھی۔ جب ذکیہ بیگم اور حوریہ زارا کے کمرے میں پہنچی تو ذکیہ بیگم کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ وہاں پر زارا کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ذکیہ بیگم سکتہ زدہ انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ ان کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ زارا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ آج تم نے ہمارا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ وہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ زارا نے ان سے 1000 مرتبہ کہا تھا کہ اسے اپنے کلاس فیلو سے شادی کرنی ہے، مگر اس کے گھر والے مان ہی نہیں رہے تھے، اور آج اسی لیے ہی اسے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ چچی جان، اب کیا ہوگا؟ باہر تو بارات آئی ہوئی ہے، اور اگر چچا جان کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلا تو وہ بھی بہت زیادہ غصہ کریں گے۔ حوریہ بیچاری نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ذکیہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ان کی جان چلی جائے گی، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اور دل کے مریض شوہر کو بھی سنبھالنا تھا۔ حوریہ، تم ایسا کرو کہ جا کر اپنے چچا کو بلا لاؤ، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ حوریہ کو باہر بھیج رہی تھی، مگر حوریہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ اپنے چچا سے بڑا ڈرتی تھی۔ اس کی چچی ذرا نرم دل تھی، اسی لیے پچھلے 8 سالوں سے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے چچا ذرا سخت دل کے مالک تھے، نرمی نہیں برتتے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد حوریہ شہر آ کر رہنے لگی اور گاؤں والی حویلی پر تالا پڑ گیا۔ چچی کے کہنے پر وہ باہر تو آ گئی، لیکن چچا سے بولنے کی ہمت اس میں اب بھی نہیں تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے چچا کیا رد عمل کریں گے۔ پھر آخرکار چچا کو کسی بہانے وہ اندر لے ہی آئی۔ اس نے ان سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ مہمانوں کے سامنے ہی کچھ رد عمل کر جائیں۔ ذکیہ بیگم، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ باہر سارے مہمان آپ کو بلا رہے ہیں۔ قاسم خان نے آتے ساتھ ہی بیوی کو بیٹی کے کمرے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہا۔ انہوں نے تو یہ توجہ بھی نہیں دی کہ کمرے میں ان کی بیٹی موجود نہیں ہے۔ قاسم، آپ یہاں پر بیٹھیں اور بات سنیں میری۔ ذکیہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں صوفے پر بٹھا دیا۔ حوریہ بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ حوریہ بیٹا، تم جاؤ یہاں سے، تھوڑی دیر بعد میں تمہیں بلا لوں گی۔ ذکیہ بیگم نے اسے وہاں سے بھیجنا چاہا تو حوریہ کو عجیب سا لگا۔ آج تک انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ چچی کے کہنے پر وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور دروازہ بھی بند کر دیا، مگر وہاں سے گئی نہیں۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ آخر انہوں نے ایسی کیا پلاننگ کر لی ہے کہ وہ اسے باہر بھیج رہی ہیں۔ قاسم، آپ میری بات غور سے سنیں۔ زارا گھر پر نہیں ہے اور وہ ایک چٹ بھی چھوڑ کر گئی ہے۔ انہوں نے وہ پرچی ان کے ہاتھ میں تھمائی جو زارا اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر گئی تھی۔ اس نے پرچی میں یہی لکھا تھا کہ اسے زارون پسند نہیں اور آج ہی وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ نکاح کرنے والی ہے۔ آخر میں اس نے یہی لکھا تھا کہ اگر آپ لوگ میری بات مان لیتے تو مجھے یہ قدم نہیں اٹھانا پڑتا۔ آئی ایم سوری۔ جیسے ہی قاسم خان نے اس پرچی میں لکھے گئے الفاظ اپنی بیٹی کی لکھائی میں دیکھے تو ان کے سینے میں درد ہونے لگا۔ قاسم، آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ زارا ہم سے کہتی رہی لیکن ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب ہمیں اس معاملے کو سلجھانا ہوگا۔ وہ شوہر کو تسلی دینے لگی۔ بیٹی پر تو انہیں بھی غصہ آ رہا تھا، مگر وہ شوہر کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی طبیعت بگڑے۔
زکیہ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اب ہمیں بدنامی سے کوئی نہیں بچا سکتا، قاسم خان نے ماتھا پکڑتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، انہیں بیٹی سے یہ امید بالکل بھی نہیں تھی اور کہیں نہ کہیں خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک سمجھدار انسان تھے اور اب انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ زارا ان سے پچھلے کئی ماہ سے کہتی آ رہی تھی کہ وہ اپنے کلاس فیلو کو پسند کرتی ہے اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، مگر کسی نے اس کی بات مانی ہی نہیں تھی۔ قاسم آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں نے سوچ لیا ہے، ہماری بدنامی بھی نہیں ہوگی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی، زکیہ بیگم نے کہا تو وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ بیگم آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ بدنامی تو اب ہمارے سر پر تھوپی جا چکی ہے، اب ہم اس بدنامی سے بچ نہیں سکتے، قاسم خان نے سر پیٹتے ہوئے کہا تو وہ انہیں چپ رہنے کا کہنے لگی۔ پھر انہوں نے جو بات کہی وہ باہر کھڑی حوریہ نے بھی سن لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس نے زارون کو ہمیشہ اپنے بہنوئی کی نظر سے ہی دیکھا تھا، وہ اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو زکیہ بیگم اب کہہ رہی تھی۔ بیگم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، مرتضیٰ شاہ کیا کہیں گے؟ میں نے ان سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کی تھی، نہ کہ اپنی بھتیجی کے۔ قاسم خان غصے میں آ گئے، انہیں یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ ان کی بھتیجی ان کی بیٹی کی جگہ لے۔ وہ اپنی بدنامی کروا سکتے تھے لیکن بھتیجی کو اتنے اچھے گھر میں نہیں بیاہنا چاہتے تھے۔ وہ شروع سے ہی اپنے بھائی سے کھار کھاتے تھے کیونکہ وہ ان کا سگا بھائی نہیں بلکہ سوتیلا بھائی تھا اور بچپن سے ہی ان کی اپنی بھائی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ قبر میں جا سوئے تھے مگر اب بھی ان کے دل میں ان کے لیے نرمی نہیں آئی تھی۔ زکیہ بیگم ہمیشہ زارا اور حوریہ میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی۔ قاسم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ باقی رہی بات مرتضیٰ بھائی کی تو میں خود ان سے بات کر لوں گی، وہ بھی ہماری بات سمجھ جائیں گے، بس آپ ٹینشن نہ لیں، زکیہ بیگم نے شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئے۔ وہ اس بدنامی سے چھٹکارا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں جو بھی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ کر لیں مرتضیٰ بھائی سے بات، میں نہیں کروں گا، وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بیٹی کے کمرے سے نکل کر سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ گئے اور اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ حوریہ پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی، وہ اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ بڑے ارمان کے ساتھ تیار ہوئی تھی، اب اس کی ساری تیاری ہی خراب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں نوچ نوچ کر زمین پر پھینک رہی تھی۔ اس نے بڑی چاہت سے اپنی چچا زاد بہن کی شادی کے لیے تیاری کی تھی۔ زارا اور حوریہ کی بچپن سے ہی بہت بنتی تھی۔ زارا اکثر چھٹیوں میں چچا کے گھر گاؤں جاتی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی تھی، اسی لیے زکیہ بیگم اسے گاؤں سے یہاں لے آئی تھی۔ اس کی ساری جائیداد قاسم خان نے سنبھال لی تھی۔ وہ ایک بہت بڑی جائیداد کی مالک تھی لیکن اسے دھن دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ صرف اپنے چچا کی محبت چاہتی تھی۔ اسے آج تک نصیب نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہ یہاں پر آنے کے بعد زیادہ خوش رہ پائی تھی۔ اسے ہمیشہ زارا کی پہنی ہوئی چیزیں ہی پہننا پڑتی، اس کے چچا اسے کچھ بھی خرید کر نہیں دیتے تھے اور انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اسے کچھ خرید کر نہ دیں۔ وہ بیچاری زارا کا اترا ہوا استعمال کرتی آئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے جا کر اسے اس کا جیون ساتھی بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ زکیہ بیگم بیٹی کے کمرے سے نکلی اور سیدھا باہر پہنچ گئی۔ انہوں نے آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر لیے تھے اور اب چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ جیسے ہی وہ باہر گئیں تو فہمیدہ بیگم ان کی طرف آنے لگی۔ زکیہ بہن آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ بھائی صاحب بھی دکھائی نہیں دے رہے، بس اب نکاح کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں گھر بھی تو واپس جانا ہے، فہمیدہ بیگم نے کہا تو زکیہ بیگم کی آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے گال پر پھسلا۔ کیا ہوا ہے زکیہ بہن، کیا کوئی پریشانی ہے؟ فہمیدہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا تو زکیہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اندر لے آئیں اور آتے ساتھ ہی ساری کہانی سنا دی۔ فہمیدہ بیگم کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، انہیں حوریہ کا رشتہ لینے سے کوئی انکار نہیں تھا، انہیں تو شروع سے ہی حوریہ بہت پسند تھی، لیکن قاسم خان نے ہی کہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے زارا کو لے لیا۔ ویسے بھی زارا اچھی لڑکی تھی،
لیکن کسی کو بھی اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی قدم اٹھا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان دونوں خواتین نے مرتضیٰ شاہ کو بھی وہیں بلا لیا۔ جب انہوں نے ساری کہانی سنی تو وہ بھی غصے میں آ گئے، لیکن اپنی عزت تو بچانی تھی۔ بھلے ہی زارا قاسم خان کی بیٹی تھی، لیکن وہ بھی تو بارات لے کر آئے ہوئے تھے، ان کی بھی تو عزت کا سوال تھا۔ تو یہی طے ہوا کہ آج زارا کی جگہ وہ حوریہ کو بہو بنا کر لے جائیں گے۔ انہوں نے ابھی تک بیٹے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کمیل کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ادھر ادھر لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ تو احساس ہو رہا تھا کہ کوئی مسئلہ تو ہے جو سب لوگ دکھائی ہی نہیں دے رہے۔ زارا کپڑے وغیرہ چینج کر کے گئی تھی۔ اس کے کمرے میں اس کے سارے کپڑے اور گہنے رکھے ہوئے تھے جو اب وہ دونوں خواتین حوریہ کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ روتے ہوئے ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ذکیہ بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ان کے ہاتھ تھام کر انہیں گلے سے لگا گئی۔ وہ اس بچی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی جس نے پچھلے 7-8 سال سے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ وہ ان کی عزت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ زارا جو غلطی کر چکی تھی وہ اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ ہی وہ کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی، وہ وہی لباس تھا جو تھوڑی دیر پہلے زارا نے پہن رکھا تھا۔ زارا کا پلان تو پارلر سے بھاگنے کا تھا، لیکن وہاں پر حوریہ اس کے ساتھ تھی، اسی لیے ہی وہ بھاگ نہیں پائی۔ اور اپنے کمرے میں آنے کے بعد جب سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تو وہ پچھلے دروازے سے اپنی کلاس فیلو کے ساتھ نکل گئی۔ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ پارلر والی آ چکی تھی جو حوریہ کو تیار کر رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے کہہ دیا کہ بس آدھے گھنٹے میں ہی دلہن کو تیار کر دو۔ وہ واقعی میں ایک ایکسپرٹ تھی جس نے آدھے گھنٹے میں حوریہ کو دلہن کا روپ دے دیا۔ وہ زارا سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوشی، بس وہ اکڑوں بیٹھی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اسے سولی پر لٹکایا جائے گا۔ مرتضیٰ شاہ بیٹے کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے کہ جب نکاح ہوا اس سے نکاح کے بارے میں پوچھیں تو وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ہی حوریہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ ان سے لڑ جھگڑ رہا تھا مگر آہستہ آواز میں۔ پہلے اس پر زارا کو تھوپا گیا تھا اور اب نہ جانے کس لڑکی کو اس پر تھوپا جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی حسینہ ہے جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے کالے رنگ کے لباس میں دیکھا تھا۔ اگر اس وقت اسے یہ پتہ چل جاتا تو شاید وہ خوشی خوشی ہی نکاح قبول کر لیتا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ وہ اسے سمجھانے بجھانے کے بعد اسٹیج سے نیچے اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد لڑکیاں حوریہ کو بھی اسٹیج پر لے آئیں۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ وہ زارون کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ زارون کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ ایسی قربانیاں لڑکیوں کو دینی پڑتی ہیں، لیکن وہ تو لڑکا ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ اس کے خون کا ہی اثر تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کا نام مٹی میں نہیں ملا سکتا تھا۔ جب نکاح خواہ نے اس سے نکاح کا پوچھا تو وہ غصے میں قبول ہے کہہ گیا اور حوریہ نے بھی روتے ہوئے اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونج اٹھیں۔ لڑکی کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ کوئی بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ نکاح ہوا کس سے ہے۔ مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد بارات نے رخصت ہونا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارات رخصت ہوئی اور حوریہ بیچاری اپنی کزن کے منگیتر کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ بارات شاہ ہاؤس پہنچ چکی تھی۔ سب لوگ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑا تھا کہ وہاں پر زارا کی بجائے اب حوریہ آئی ہوئی ہے۔ حوریہ بھی ایک اچھی لڑکی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ زارون نے اسے آج تک ان کے گھر میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب بھی وہ کوئی کام یا کسی دعوت وغیرہ پر آتا تو یا تو وہ کالج ہوتی یا پھر اپنے کمرے میں۔ اسے زیادہ باہر گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ فہمیدہ بیگم بہو کو بیٹے کے کمرے میں بٹھائیں اور اسے سمجھا بھی دیا کہ بیٹا، عورت مرد کو قبول کر سکتی ہے۔ اگر تم دل و جان سے زارون کو اپنا بنانا چاہو گی تو وہ تم سے دور نہیں رہ پائے گا۔ بیچاری فہمیدہ بیگم سمجھ رہی تھی کہ وہ زارا سے شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہے، اسی لیے وہ اسے شادی شدہ زندگی کے گن بتا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ہی بیٹھی رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ان کی بات سن تو لی تھی مگر اب اس کے لب ہل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔
وہ اسے وہیں پر بٹھانے کے بعد باہر نکل گئیں۔ زارون گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا تھا۔ دور دور کے مہمان جنہوں نے ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد ہی یہاں سے جانا تھا، اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ گھر کے لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے آج کا معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ اپنے کمروں میں جانے لگے تو مجبوراً زارون کو بھی اپنے کمرے کی طرف آنا پڑا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک انجان لڑکی کے پاس جائے جسے اس نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن مجبوراً اسے آنا ہی پڑا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ بیچاری جو پہلے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی، جھکی ہوئی نظریں مزید جھکا گئی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ پہلے سے زیادہ کانپنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج اس کی جان چلی جائے گی۔ اس نے زارون کو دیکھا ہوا تھا، وہ کسی ہیرو سے کم نہیں تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی اسے اس نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اب اس کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ زارون نے دروازہ لاک کیا اور اسی کی طرف آنے لگا تو حوریہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ بچ نہیں پائے گی۔ زارون بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اسے اپنے گھر والوں پر اور سب سے زیادہ زارا پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی ہو کر اپنی مرضی کر گئی تھی اور وہ لڑکا ہونے کے باوجود بھی اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت نے اس کے دل کی آواز سن کر ہی اس کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑا غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس حسینہ کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اسی لیے ہی وہ اس کا دیدار نہیں کر پا رہا تھا، اور نہ ہی اسے اس چیز میں دلچسپی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھے۔ اٹھو، چلو، بہت ناٹک ہو گیا دلہن بننے کا، وہ اس کے قریب جا کر غصے سے بولا تو حوریہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ گھونگھٹ کے اندر سے روتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی کہ میں کہاں جاؤں؟ تو زارون کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنی بیوی نہیں مانتا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے اتارنے لگا تو وہ بیچاری بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ بیڈ سے اترنے کی ہڑبڑاہٹ میں اس کا گھونگھٹ بھی اس کے چہرے سے ہٹ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لپسٹک سے بھرے لال ہونٹ کپکپا رہے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی زارون شاہ نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو وہ پتھرا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے اندر ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، وہی بلیک ڈریس والی ہی ہے۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ زارون دوبارہ کچھ نہیں بولا، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے آگے تو اس کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ حوریہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھلے ہی آج تک وہ زارا کا استعمال شدہ ہی استعمال کرتی آئی تھی، لیکن اب اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی بالکل بھی برداشت نہیں تھی، اسی لیے ہی وہ بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ زارون اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی تو زارون بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا اور اسے پیچھے سے ہی تھام لیا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، اس کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس کا لمس محسوس ہوتے ہی حوریہ کو کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ انسان چاہتا کیا ہے۔ پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ وہ اسے اپنے آپ سے لگائے ہوئے کھڑا تھا، پھر اس نے اسے اپنے آپ سے جدا کیا اور دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہو۔ یہ نہ ہو کہ باہر جا کر سب سے یہ کہہ دو کہ میں نے تمہیں کمرے سے نکال دیا ہے۔ وہ چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر بولا تو وہ بیچاری حیران رہ گئی۔ اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیسا انسان ہے۔ کبھی اسے وہاں سے نکل جانے کا کہتا ہے اور کبھی پیار سے گلے لگاتا ہے اور پھر وہیں پر ہی رہنے کا حکم دے دیتا ہے۔ وہ بیچاری چپ کر کے وہیں پر کھڑی رہی۔ باہر نکلنا
اس کے لیے بھی تو آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ باہر گئی تو نہ جانے باہر کس کس سے اس کا سامنا ہو۔ وہ ساتھ پڑے صوفے پر ٹہ جانے کے انداز میں بیٹھ گیا اور سر تھام لیا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ اس حسینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ وہ اسے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی، لیکن اس کا دماغ اسے ورگلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اس نے حوریہ سے اپنی مرضی سے تو نکاح نہیں کیا۔ دل و دماغ کے درمیان وہ پس کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے ہوئے تھا۔ حوریہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی سمجھدار تھی کہ ایک نظر میں ہی دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ آج ہی اسے آزاد کر دے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس کی ساری آوازیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ پھر ہمت کر کے وہ آگے بڑھی اور اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں نہیں رکھ سکتے تو آج کے آج ہی مجھے آزاد کر دیں۔ مجھے زبردستی کے رشتے میں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ غصے کے عالم میں بولی۔ اب وہ خود پر مزید کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر تو وہ حیران رہ گیا۔ وہ جو پہلے چپ چاپ کھڑی تھی اب بول رہی تھی۔ زارون کو حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ پھر سے پھٹنے لگا۔ وہ اس سے کیسے جدا ہو سکتا تھا؟ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج ہی اپنی جائز بیوی سے اپنا حق وصول کر لے، لیکن اس کا دماغ بار بار ہی اسے ورگلا رہا تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ حوریہ کی بات کا جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے رخ حوریہ کی طرف پھیرا اور اس کے حسین چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہوتے ہی وہ زمین کو گھورنے لگی۔ اس کی آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آئی نمی دیکھ کر زارون کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی بیچاری کا بھی زبردستی نکاح ہوا ہے۔ اب زارون کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ زارا کی چچا زاد ہے اور پچھلے کئی سالوں سے ان کے گھر پر رہ رہی ہے۔ آخر اس نے دل و دماغ کی جنگ جیت لی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ خود کو اذیت نہیں دے گا۔ آج اپنی زندگی کے سارے دکھ بھلا کر اس حسینہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا اور آج ہی یہ اسے اپنا حق وصول کر لے گا۔ وہ جیسے ہی حوریہ کے قریب ہوا تو وہ پیچھے ہونے لگی تو وہ مزید قریب ہو گیا۔ محترمہ، اب آپ میرے نکاح میں ہیں۔ میں جو چاہے آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے حوریہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا تو حوریہ کو ایسا لگا کہ اس کا دل ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ اب اس کے کندھے پر سر رکھے سوچ رہا تھا کہ کیا ساری زندگی وہ اس لڑکی کے ساتھ گزار سکتا ہے۔ جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ بات آئی تو اس کے دل نے فوراً سے ہی جواب دے دیا کہ وہ تو حوریہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو کیسے اس کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار پائے گا۔ وہ اسے دوسری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسے اس طرح کی ہی محبت تو کرنی تھی کہ ایک نظر میں ہی کسی لڑکی کو پسند کر لے۔ آج اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی نئی نویلی محبت کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ جیسے ہی اس نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ جھیم کر رہ گئی اور آنکھیں بھی بند کر دی تو وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگا، جس سے حوریہ کو ایک عجیب سا سرور محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ بھلے ہی پہلے وہ اسے بھائی سمجھتی تھی اور ہمیشہ سے زارا کا منگیتر ہی سمجھا تھا، لیکن اب وہ بالکل بھی یہ نہیں سوچ رہی تھی۔
اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید قسمت نے اس پر مہربانی کر دی ہے۔ اسے شروع سے ہی ایسی خواہش تھی کہ کوئی شہزادہ اس کا ہمسفر بنے جو اسے محبت بھی کرے اور عزت بھی۔ زارون سے اسے اسی طرح کی وائبس آ رہی تھی۔ حوریہ، اگر نکاح سے پہلے مجھے پتا ہوتا کہ میرا نکاح تم سے ہو رہا ہے تو شاید میں نکاح نامے پر خوشی خوشی دستخط کر دیتا۔ زارون نے حوریہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اب دبے لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے پہلی مرتبہ آج ہی دیکھ پایا ہے، اور وہ بھی نکاح سے تھوڑی دیر پہلے۔ حوریہ نے بھی اس سے یہ نہ پوچھا کہ اس نے اسے پہلے کبھی دیکھا بھی ہے یا نہیں، بس وہ ایک عجیب سے خمار کے زیر اثر اس کے گلے سے لگی بیٹھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ قسمت نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہی صحیح ہوگا۔ آج ان کی وصل کی پہلی رات تھی، جس میں وہ دونوں ہی بہت زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے بالکل ہی انجان تھے، لیکن اب انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا صدیوں کا ناطہ ہے۔ زارون کو بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے دل کی بات پوری ہو چکی تھی۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا جو اس کے دل کو اچھی لگے، اور حوریہ پہلی نظر میں ہی اس کے دل کو بھانے لگی تھی۔ اسی لیے وہ آج ہی اس سے اپنا حق وصول کر گیا۔ جب صبح حوریہ کی آنکھ کھلی تو وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ اس کا رخ حوریہ کی طرف تھا۔ حوریہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی قسمت اتنی اچھی ہوگی کہ اس جیسا شہزادہ اس کے نصیب میں آ جائے گا۔ وہ تو دل ہی دل میں زارا کو دعائیں دینے لگی تھی۔ اگر وہ گھر سے نہ جاتی تو اس کی قسمت ہی نہ کھلتی۔ وہ بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی تو وہ جلدی سے آنکھیں کھول گیا۔ اسے اس طرح کرتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے حوریہ سے اس طرح کی بے باکی کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے اٹھنے لگی تو زارون نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوبارہ سے بیڈ پر لیٹا دیا۔ وہ آمنے سامنے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ حوریہ کو زارون کی آنکھوں میں صرف اپنے لیے محبت اور پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ زارون بھی کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا۔ وہ بھی حوریہ کی آنکھوں میں اپنے لیے عشق کی بڑھتی ہوئی آگ دیکھ سکتا تھا۔ نکاح کا اثر ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے تھے۔ زارون، چھوڑے نہ مجھے نہانے کے لیے جانا ہے، ابھی امی جگانے کے لیے آ جائیں گی۔ حوریہ نے بہانہ بناتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہا تو زارون منہ بنا کر رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو سب کا خیال ہے سوائے میرے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، نہ کہ امی سے۔ زارون نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے کہا تو حوریہ قہقہا لگا کر ہنسنے لگی۔ وہ امی والی بات پر ہی ہنس رہی تھی۔ اسے ہنستا ہوا دیکھ کر تو وہ مزید محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا چھوڑے نا، اب مجھے نہانے جانا ہے، اس طرح اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی سب لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم اتنی دیر تک اپنے کمرے میں رہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تو وہ بھی مسکراتا ہوا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر باہر آئی تو وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تو اسے ایسا لگتا کہ اس نے اس جتنی خوبصورت لڑکی کبھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ میرون کلر کے شفون کے سوٹ میں ملبوس آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زارون کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کھا جائے۔ وہ بیڈ سے اترا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں کنگھا پھیر رہی تھی۔ بالوں سے گرنے والا پانی اب زارون کے چہرے پر آ رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا۔
اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ یہ کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ زارون چھوڑے نہ مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو بس موقع چاہیے، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی تو وہ اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ وہ جھیم کر رہ گئی، اس کی آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس پر پورا حق رکھتا تھا، وہ کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا تھا، اسی لیے اس کی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ بھی خاموش کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بڑی مشکل سے زارون کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور اسے باتھ روم میں جانے کا کہا، تو وہ بیوی کا حکم مان کر باتھ روم میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نہا کر باہر نکل آیا۔ وہ بالکل تیار کھڑی تھی، اس کے لبوں پر لگی میرون کلر کی لپسٹک زارون کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ وہ تو ایک ہی رات میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسے پاگل ہو رہا تھا کہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو باہر جانے دے۔ جانے من، میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی کمرے میں ہی رہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو میں بات کر لوں گا۔ وہ اسے پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرانے لگی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن ابھی ہمیں باہر جانا ہوگا، اس طرح اچھا نہیں لگتا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ اس کی سمجھداری پر حیران رہ گیا۔ وہ خوبصورت تھی، سمجھدار تھی اور سب سے بڑھ کر عزت دار بھی، جس نے اپنے چچا اور چاچی کی عزت رکھنے کے لیے ایک انجان شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ دونوں اب کمرے سے نکل کر نیچے جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے تو فہمیدہ بیگم نے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی۔ ان کی جوڑی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ فہمیدہ بیگم کو لگا کہ ابھی وہ خود ہی انہیں نظر لگا دیں گی۔ وہ سب گھر والوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد زارون گھر والوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھ گیا اور حوریہ کمرے میں آ گئی۔ یہ سب اس کے لیے نئے لوگ تھے، وہ اتنی جلدی گھل مل نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ ذرا انٹروورٹ سی تھی۔ وہ دونوں ایک جیسے ہی تھے، جلدی لوگوں سے گھلتے ملتے نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے سے ایک رات ہی میں ایسے گھل مل گئے کہ جیسے برسوں کا ساتھ ہو۔ اسے ڈرائنگ روم میں غیر موجود پا کر وہ فوراً سے اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اٹھ کیوں گئی ہو؟ سو جاؤ، کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو، وہ اس کے چہرے کو سہلاتے ہوئے بولا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اچھا انسان اس کی زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ بھی اس کے پاس بیڈ پر ہی لیٹ گیا اور دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ آج ان کے ولیمے کا دن تھا اور ایک مرتبہ پھر سے وہ اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ ولیمے کا فنکشن تو وہ ویسے بھی شام کو ہونا تھا۔ وہ کتنی دیر اپنے کمرے میں رہے اور پھر دوپہر کو باہر نکل آئے۔ کھانا کھایا جا رہا تھا۔ حوریہ بھی اس کے پہلو میں بیٹھی آرام سے کھانا کھا رہی تھی اور آخر ولیمے کا وقت بھی ہو ہی گیا۔ وہ ولیمے والے دن بھی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ تو اپنی محبوب بیوی سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ گرے کلر کی میکسی میں وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کے چچا اور چاچی بھی آئے تھے۔ زارا کا بھی پتہ چل چکا تھا، وہ نکاح کر چکی تھی اور اپنی زندگی میں خوش تھی۔ زارا کے والدین کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ بچوں کی مرضی کے خلاف رشتے طے نہیں کرنے چاہیے، ورنہ بچوں کو کوئی غلط قدم اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ زارا چاہتی تو زارون کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتی، لیکن وہ اپنی محبت کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ والدین کو بھی سوچنا چاہیے، بچوں پر یوں اپنی مرضیاں نہیں تھوپنی چاہیے، اور جب بچے اپنی مرضی کر لیں تو بعد میں والدین انہیں ہی برا بھلا کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی عزت نہیں رکھی۔ بچوں کو بھی والدین کی عزت رکھنی چاہیے۔ غرض کہ جو ہوا تھا ہو چکا تھا، اور زارا کے میدان سے ہٹ جانے کے بعد وہ دونوں ایک ہو چکے تھے، اور ایک ہونے کے بعد تو وہ اتنے خوش تھے
کہ اس دنیا میں ان کے علاوہ اور کوئی خوش تھا ہی نہیں۔ ولیمے کا فنکشن اختتام پذیر ہوا تو وہ دونوں پھر سے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ وہ بھی اس کے سر پر آ کھڑا ہوا اور اس کے کان سے جھمکا اتار رہا تھا اور شیشے میں اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ یار یہ کیا؟ تم اتنی جلدی کیوں سب کچھ اتار رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو، مجھے جی بھر کے دیکھنے تو دو۔ اس نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی، اس لیے ہی بس تیاری ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ جیولری وغیرہ اتارنے کے بعد وہ باتھ روم میں جانے لگی تو اس نے پھر سے اسے پکڑ لیا تو وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ڈھیر ساری باتیں کرنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ اتنے خوش تھے کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز ان کی محبت کی داستان سن رہی تھی اور محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔